إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 15 یعنی 15. رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی یہ دعا پڑھتے ہیں: ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یا واو کے ساتھ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں صحیح ہے. تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اے ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے. حمدا کثیرا، بہت ہی زیادہ تعریف. طیبا، پاکیزہ تعریف. مبارکا فی، جس کے اندر برکت رکھی گئی ہے. تو اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ہم رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ چونکہ ہم رکوع کی جو حالت میں ہوتے ہیں وہ جھکنے کی حالت ہے، ہم جھکے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا دیتا ہے، ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ اٹھائے، ہم جھکے رہے اور جھکے ہی رہ جائیں، تب کیا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ اگر ہم جھکیں اور جھکے ہی رہ جائیں، نہ اٹھ پائیں، تو ہم کیسے لگیں گے اور ہماری کیا حالت ہوگی؟ زندگی کتنی خراب ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو ہم جھکنے کی حالت سے ہم جب کھڑے ہو کے سیدھے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے تھے، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا کر دیا. ہم جھکے تھے تو اللہ نے بالکل ہمیں سیدھا کر دیا. سبحان اللہ، بہت بڑی حکمت ہے. تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیں جھکا سکتا ہے، ٹیڑھے ہوئے تو ٹیڑھے رہ جائے، ہمیں سیدھا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. ایک جو ہمارا مومنٹ جو ہاتھ ہم ہلاتے ہیں، انگلیوں کو ہلاتے ہیں، اگر اللہ ہمیں روک دے تو اسی رکا رہ جائے گا. ٹیڑھے تو ٹیڑھے رہ جائیں گے. سیدھا ہو جانا، صحیح طرح سے کام کرنا، ہاتھوں کا، پیروں کا، کمر کا سیدھا ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. تو پہلی حکمت یہ کہ جھکنے کی حالت سے اللہ ہمیں اٹھا دیتا، سیدھا کر دیتا ہے جیسے ہم پہلے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ جھک کے جو ہم رکوع جو کرتے ہیں، جھک کر کے، تو یہ رکوع کرنا، یہ جھکنا بھی عبادت ہے. اور یہ عبادت تمام لوگ نہیں کرتے، بہت سے لوگ محروم ہیں، یعنی کرتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دی کہ ہم رکوع کر سکیں، ہم جھکیں اللہ کے سامنے، ہم رکوع کریں. تو اللہ نے اس عبادت کی ہمیں توفیق دی تو ہم کر پا رہے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، نہیں کر پا رہے. تو ہمیں جو توفیق ملی ہے یہ اچھا کام کرنے کی، عبادت کرنے کی، تو اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم عبادت کر سکیں، ہم رکوع کر سکیں. سبحان اللہ. اور تیسری حکمت یہ ہے کہ رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑا ہونا بھی، یہ کنڈیشن جو ہے یہ خاص اہمیت رکھتا ہے. اس کا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس کی خاص اہمیت ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہو جانے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، وہ جو حالت ہوتی ہے، مومنٹ، وہ بہت اہم ہے، خاص ہے. کیسے پتہ چلا؟ ایک دعا سے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اب اس دعا کا یہ خاص پس منظر بھی دیکھیے کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 799. رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی، سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع کے بعد کہتے ہیں، جب یہ کہی انہوں نے، تو ایک شخص نے پیچھے سے یہ دعا پڑھی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب نماز ختم ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ دعا پڑھی؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے آگے بڑھ کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ کون سب سے پہلے اس دعا کو لکھ لے.
30 سے زیادہ فرشتے آپس میں جلد بازی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جلدی سے میں لکھ دوں، اس دعا کو میں لکھ دوں. سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی. دوسری بات، صحیح مسلم حدیث نمبر 477، اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، ملء السماوات و ملء الارض، اور اس کے آگے لمبی دعا ہے، یہ پوری دعا پڑھتے تھے. تو یہ تو اس کے علاوہ اور کئی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے، اور تہجد کی حالت میں تو اور زیادہ دعا کرتے تھے. اور تہجد کے علاوہ بھی ہر فرض نماز میں یا نفل نماز میں کوئی بھی نماز پڑھتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد رکتے، ٹھہرتے، کھڑے رہتے اور دعائیں پڑھتے تھے رک کر کے، اس کے بعد سجدے میں جاتے تھے. تو گویا کہ اس کی خاص اہمیت ہے، اس کا خاص مقام ہے. اب یہ دعا پڑھنے کی تو ٹائم چاہیے کھڑے ہو کر کے، لیکن اپنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں دیکھیے اکثر لوگ ایسے ہیں جو رکوع سے اٹھنے کے بعد رکتے ہی نہیں ہیں، فوراً بھاگتے سجدے میں جانے کے لیے، صحیح سے کھڑے نہیں ہوئے اس سجدے میں بھاگتے. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے. کچھ ہی لوگ ہیں جو رکتے ہیں، اکثر لوگ مسجدوں کے اندر یا گھروں کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں جاتے ہیں. پتہ چلا ان حدیثوں سے کہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد انسان کو ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے. رکیں آپ، دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کم سے کم یہ دعا پڑھ لیں. اور بھی دعا یاد ہے ٹھیک ہے، ورنہ کم سے کم یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد آرام سے سجدے میں جائیں، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لہذا جو لوگ جلدی سے فوراً سجدے میں جاتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد باقاعدہ دعا پڑھتے تھے، آرام سے ٹھہرتے تھے، اس کے بعد آرام سے پھر رکوع میں سجدے میں جاتے تھے. تو رکوع کے بعد اٹھ کر کے انسان کو کھڑے ہو کر کے رکنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا پڑھنے کی فضیلت اپنے سنیں. اللہ سبحانہ تمام مسلمانوں کو آرام سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جو حکمتیں ہیں، جو باتیں ہیں، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.